من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور کہا مسیح علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ جس نے شرک کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے، فقد حرم اللہ، پس تحقیق حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اوپر اس کے جنت کو، ومأواہ النار، اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں واسطے ظالموں کی کوئی مددگار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تیسرا ہے تینوں میں تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، نہیں کو معبود مگر وہ معبود ہے ایک۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، عما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور پہنچے گا کافروں کو ان میں سے عذاب علیم۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا پس وہ نہیں رجوع کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف، ویستغفرونہ، کیا وہ نہیں استغفار کرتے اس سے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا ایمان والوں، یہودیوں، صابئین، نصارہ، مجوس، مشرکین، یہ لوگ موجود تھے نزول قرآن پاک کے وقت۔ ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ ہم سچے ہیں، تو رب العزت نے ان کے سامنے ایک معیار رکھا کہ جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ سچا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت۔ اس معیار پہ جب دیکھا گیا، نہ یہود اترے، نہ صابئین اترے، نہ نصارہ اترے، نہ مجوس اترے، نہ مشرکین اترے، بلکہ مؤمنین پورے اترے۔ ایمان والوں کے پاس یہ معیار پورا تھا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کو بیان فرمایا ہے۔ عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں۔ ایک فرقہ ہے نستوریہ، ایک فرقہ ہے یعقوبیہ، ایک فرقہ ہے ملکائیہ، اور بعد نے اس کا ملکانیہ بھی نام بیان کیا ہے۔ نستوریہ فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جس طرح یہود کا عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا عقیدہ بیان کرنے سے پہلے ان پہ کفر کی مہر لگائی ہے، اور 2 تاکیدوں کے ساتھ بیان فرمایا، البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے ابنیت والا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ ہاں، یہ نستوریہ کا عقیدہ ہے۔ ابنیت والا عقیدہ یعقوبیہ کا عقیدہ ہے، ابنیت والا عقیدہ نستوریہ کا ہے، اس کا دوسرے مقام پہ تذکرہ موجود ہے۔
مسیح ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، یہ عقیدہ یعقوبیہ کا ہے، اور ان کا عقیدہ بیان کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پہ کفر کی مہر لگائی، فرمایا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، انہوں نے کہا بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھنے میں تو حضرت مسیح ہیں، حقیقت میں اللہ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس قدر عبادت کی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ اللہ تعالیٰ میں ادغام ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر گیا۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح لوہا اور آگ الگ الگ چیزیں ہیں، آگ کا کام جلانا ہے، لوہے کا کام کاٹنا ہے، لوہے کو آگ میں رکھا، لوہا بھی آگ بن گیا، اب لوہا بھی جلانے والا بن گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کی کہ حضرت عیسیٰ خود خدا بن گئے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئے۔ یہ یعقوبیہ فرقے کا عقیدہ ہے۔ پہلا نستوریہ، ان کا عقیدہ ہے ابنیت کا، دوسرے مقام پہ ان کے عقیدے کا تذکرہ موجود ہے۔ اس آیت میں یعقوبیہ فرقے کے عقیدے کو بیان کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر چکے ہیں، دیکھنے میں حضرت مسیح ہے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں میں جتنے بھی معجزات صادر ہوتے ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور اس میں حقیقت ہے۔ معجزے میں، کرامت میں فعل اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، قدرت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ معجزے میں ہاتھ اللہ کے پیغمبر کا ہوتا ہے، کرامت میں ہاتھ اللہ رب العزت کے ولی کا ہوتا ہے۔ کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ معجزہ دکھلا سکے، نہ کسی ولی کو یہ اختیار ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات تو اس کے برعکس ہیں۔ یعقوبیہ فرقے کا عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ حلول کر گیا ہے، مسیحی عین خدا ہیں، جبکہ مسیح علیہ السلام کی اپنی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ یہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، لہذا جو میرا اور تمہارا رب ہے عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ فرمایا اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور ساتھ ہی فرمایا انہ من یشرک باللہ، یاد رکھو جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کی جنت اس پہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ ومأواہ النار، ٹھکانہ اس کا آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ عیسائیوں کا تیسرا فرقہ ہے ملکائیہ، اور ملکانیہ بھی نام نقل کیا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے اقانیم ثلاثہ کا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور دو ارکان اور ہیں، تین مل کر کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اقانیم ثلاثہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو رکن اور ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات، ایک جبرائیل علیہ السلام، اور تیسرے رکن میں ان کا اختلاف ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے تیسرا رکن حضرت مسیح علیہ السلام ہے، دوسرا فرقہ کہتا ہے تیسرا رکن حضرت مریم ہے۔ ہمارا ان سے سوال ہے، حضرت مسیح علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، حضرت مریم بھی پیدا ہوئیں، دونوں کی پیدائش میں 16-17 سال کا فرق ہے۔ یہ سن عیسوی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چل رہا ہے نا۔ تمہارے عقیدے کے مطابق اقانیم ثلاثہ تین ارکان کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2000 سال، حضرت مریم 17 سال 18 سال ان سے بڑی ہیں۔ آیا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے بھی کائنات کا نظام چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا؟ زمین و آسمان تو اس وقت بھی موجود تھے، چاند سورج ستارے اس وقت بھی موجود تھے، لیل و نہار کا نظام اس وقت بھی موجود تھا۔
اس وقت نظام یہ چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا؟ اگر چل رہا تھا تو ان ارکان کے بغیر کون چلا رہا تھا؟ کیوں بھائی؟ یقیناً وہ ذات آج بھی موجود ہے، وہ ایک ہی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی تھی، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں چل رہا تھا، اس کا ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے۔ تو ان کا عقیدہ ہے کہ تین ہیں کائنات کا نظام چلانے والے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ بیان کرنے سے پہلے ان پہ کفر کی مہر لگائی دو تاکیدوں کے ساتھ۔ لقد، البتہ تحقیق، وہ کافر ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں تیسرا ہے، کہتے ہیں ثالث ثلاثہ، تین میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان سے کہتے ہیں پھر توحید کہاں گئی بھی؟ وہ کہتے ہیں توحید فی التثلیث، التثلیث فی التوحید۔ وہ کہتے ہیں تین ایک ایک تین، تین ایک ایک تین۔ ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک دو دو ایک، ایک چار چار ایک، ایک پانچ پانچ ایک۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایک تین تین ایک ہو سکتے ہیں۔ یہاں لطیفہ سنا کرتا ہوں میں، ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ، سن 2000 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ عیسائیوں کے سکول میں ایک چیکر ٹیم آ گئی، انہوں نے آ کر اسکول کے بچوں سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک تین تین ایک تین ایک ایک تین۔ انہوں نے کہا کیا مانا؟ انہوں نے کہا مانا شانا ہمیں نہیں آتا، سبق یہی ہے ہمارا۔ انہوں نے ٹیچروں سے پوچھا بھئی کیا پڑھا رہے ہیں ان کو؟ انہوں نے کہا ایک تین تین ایک تین ایک ایک تین۔ ان کا کیا مانا ہے؟ انہوں نے کہا مانا شانا کا ہمیں نہیں پتہ۔ انہوں نے پھر روب ڈالنا شروع کیا، جب تمہیں مانا نہیں آتا تو کیا پڑھا رہے ہو؟ وہ ایک دفعہ تو خاموش ہو، انہوں نے کہا اچھا پھر آپ ہی بتا دیں، جو چیک کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا آتا ہمیں بھی نہیں ہے، راز کی بات ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے ملکانیہ فرقے کا، ملکائیہ فرقے کا، ثالث ثلاثہ، کہ تین مل کر کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور تیسرے رکن میں ان کا اختلاف ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے تیسرا رکن عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا فرقہ کہتا ہے تیسرا رکن حضرت مریم ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، نہیں کوئی معبود سوائے اس ایک کے، وہ ایک ہی ہے، الا الہ واحد، وہ ایک ہی ہے۔ اور اس ایک کا تذکرہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ، سورہ اخلاص میں آپ پڑھیں اللہ احد، اللہ احد، اللہ الصمد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے غلط عقائد کا رد کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں شرک کر رہے تھے، یا اللہ رب العزت کے لیے اولاد بنا رہے تھے، اولاد تجویز کر رہے تھے۔ عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور مشرکین مکہ نے بہت بڑی چھلانگ لگائی، انہوں نے کہا جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی ہیں۔ افاصفاکم بالبنین، اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹے بیٹیوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے۔ اللہ احد وما من الہ الا الہ واحد وان لم ینتہوا، اگر وہ باز نہ آئے اما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، لا یمسن الذین کفروا، یہاں بھی دو تاکید ہیں، لا مفتوح تاکید کا نون ثقیلہ، البتہ ضرور بر ضرور پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کو جو کافر ہیں ان میں سے عذاب علیم۔ افلا یتوبون، کیا وہ توبہ نہیں کرتے؟ کیا وہ رجوع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ کیا وہ بخشش طلب نہیں کرتے؟ وہ استغفار نہیں کرتے؟ آج موقع ہے، استغفار کریں۔ استغفار یہ شارع ہے، اور اگر کوئی راہ پہ چلتا ہے تو اس سے توبہ کی منزل مل جاتی ہے۔ جب توبہ کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اگر کافر ہے اس کی زندگی کا کفر مٹ جاتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس
اسلام لانے سے پہلے کیے تھے۔ اگر وہ گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حقوق العباد کا بوجھ ہے تو حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کرے، حقوق اللہ کے بارے میں فکر مند ہو، بالغ ہونے کے بعد نمازیں اس کے ذمے، زکوٰۃ اس کے ذمے، اور صاحب استطاعت حج اس کے ذمے، قربانی اس کے ذمے، تو ان حقوق کی فکر کرے۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کے درمیان تک کا جو دورانی ہے نا مسافت کا، یہ 70 سال کا ہے، اتنا بڑا دروازہ ہے، اور جب تک یہ کھلا رہے گا اللہ تعالیٰ استغفار توبہ قبول کرتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کسی کا استغفار قبول نہیں ہوگا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آج کوئی استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، کوئی ایمان لاتا ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ افلا یتوبون، کیا وہ توبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع نہیں کرتے اور استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، کہا مسیح علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے شرک کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے، فقد حرم اللہ، پس تحقیق حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اوپر اس کے جنت کو، ومأواہ النار، اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں واسطے ظالموں کے کوئی مددگار۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تعالیٰ تینوں میں تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں کو معبود مگر معبود ایک، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے، عما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، لا یمسن الذین کفروا، البتہ ضرور پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب علیم، عذاب دردناک۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا پس وہ نہیں توبہ کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف، ویستغفرونہ، اور نہیں وہ بخشش طلب کرتے اس سے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔